ہے یہ برسات وہ موسم کہ عجب کیا ہے اگر، ہے یہ برسات وہ موسم کہ عجب کیا ہے اگر، موج ہستی کو کرے فیض ہوا موج شراب۔ السلام علیکم ناظرین، تو شراب پر مبنی ردیف کا اگلا شعر لے کر، یعنی اس غزل کا اگلا شعر لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ تو آئیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ ہے یہ برسات وہ موسم کہ عجب کیا ہے اگر، تو اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے۔ موج ہستی کو کرے فیض ہوا موج شراب، تو اس میں بھی بس 3 تراکیب ہیں، 3 مرکبے اضافی ہیں، موج ہستی، فیض ہوا اور موج شراب۔ جو ناظرین میرے ساتھ وابستہ ہیں ان کو تو یہ چیزیں اچھی طرح سے معلوم ہیں، اگر کوئی نئے صاحب ہوں تو ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ کے مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کو آپ دوسرے لفظ کی طرف جو ہے وہ مضاف کریں، یعنی اس کی طرف منسوب کریں۔ اضافت کہتے ہیں کسی چیز کی کسی کی طرف نسبت کرنے کو، یعنی جیسے موج ہستی، اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کا کی کے ساتھ، تو موج کو جو ہے آپ نے ہستی کی طرف منسوب کر دیا، یعنی ہستی کی موج۔ اسی طرح سے دوسرا مرکب فیض ہوا، یعنی ہوا کا فیض، اور تیسرا مرکب موج شراب، یعنی شراب کی موج۔ باقی اس میں کوئی ایسا خاص لفظ مشکل نہیں ہے، لیکن شعر بہت خوبصورت ہے، بہت تفہیم کے قابل ہے، بہت ہی گہرا شعر ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ احباب اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر کوئی صاحب بالکل نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ان تک میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ تو غالب جو ہے موسم گل میں، موسم بہار میں ہے اس وقت، اور مبنی بر شراب ایک غزل، یعنی جس کی ردیف شراب ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ ہے یہ برسات وہ موسم کہ عجب کیا ہے اگر، کہ برسات کے اندر ایسا لطف ہے، ایسی مستی ہے، ایسی نشو و نما ہے کہ اگر یہ موسم جو ہے، یعنی موسم برسات جو ہے، اگر یہ ایسا گل کھلا دے کہ جس کا تذکرہ دوسرے مصرے میں ہے، تو اس پر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گل کیا ہے، وہ کیا کارنامہ ہے، وہ کیا کرشمہ ہے، وہ دوسرے مصرے میں ہے کہ موج ہستی کو کرے فیض ہوا موج شراب۔ اس میں یاد رکھیے گا کہ اس میں جو فاعل ہے وہ فیض ہوا ہے۔ یہاں بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ موج ہستی کو کرے فیض ہوا موج شراب، یعنی اس میں فیض ہوا جو ہے اس کو مفعول بھی باندھا جا سکتا ہے، اور موج شراب جو ہے اس کو فاعل بھی باندھا جا سکتا ہے، یعنی اس میں فاعل اور مفعول کی جو تعیین ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس مصرے کو سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا کہ اس میں فاعل کون سا ہے اور مفعول کون سا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ بس اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو مصرع بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس میں فاعل جو ہے وہ فیض ہوا ہے، اگرچہ موج ہستی جو ہے چونکہ اس کے ساتھ کو ہے جو کہ علامت مفعول ہے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اس کو فاعل قرار دیں، لیکن موج شراب جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی علامت نہیں ہے، لہذا ہمیں شعر کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے، معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی تعیین کرنی پڑے گی کہ اس میں فاعل کون ہے اور اس میں مفعول کون ہے۔ لہذا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مصرے میں جو فاعل جو ہے وہ فیض ہوا ہے، اور اس کے مفاعل 2 ہیں، موج ہستی اور موج شراب۔ تو اب اس کو یوں اگر پڑھیں نثر کی صورت میں تو بالکل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ ہے یہ برسات وہ موسم کہ عجب کیا ہے اگر، یعنی یہ برسات جو ہے ایک ایسا موسم ہے کہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر فیض ہوا جو ہے وہ موج ہستی کو موج شراب میں تبدیل کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فیض ہوا جو ہے وہ فاعل ہے اور اس کے مفعول 2 ہو گئے، موج ہستی اور موج شراب۔ تو مفعول اول یوں سمجھ لیں کہ موج ہستی اور مفعول ثانی موج شراب، یعنی کوئی تعجب نہیں، موسم برسات جو ہے وہ اتنا لطیف ہے اس وقت، اور اس کے اندر ایسے ایسے کرشمے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اگر ہمیں
ایسا نظر آئے کہ فیض ہوا جو ہے وہ موج ہستی کو موج شراب میں تبدیل کر دے تو ہمیں اس پہ بھی کوئی تعجب نہیں۔ اب یہ تو ہو گئی ایک شعر کی لفظی تفہیم، رہی اس کی معنوی تفہیم تو آئیں اب اس کی طرف بھی آتے ہیں کہ فیض ہوا یعنی باد صبا یا باد بہاری کا جو فیض ہے، یعنی اس کی جو لطافت ہے، وہ ایسی نظر آ رہی ہے کہ کچھ تعجب نہیں کہ اگر وہ موج ہستی کو، یعنی اس کائنات کو، موج ہستی کا مطلب یہاں کائنات کہ ساری کی ساری کائنات کو جو ہے وہ موج شراب یعنی شراب کی موج میں بدل دے، یعنی ہستی کی موج کو وہ شراب کی موج بنا دے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم موج کو وجود کے معنی میں لیں تو مطلب یہ کہ ہستی جو ہے یعنی کائنات جو ہے اس کے وجود کو شراب کے وجود میں جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے یہ ایک اغراق ہے، مبالغہ ہے کہ موسم جو ہے یا ہوا کی جو یوں سمجھے کہ روانی جو ہے وہ اس کائنات کو جو ہے وہ شراب میں تبدیل کر دے۔ لیکن مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے یعنی ہر شخص جو ہے وہ شراب کا رسیہ نظر آئے، ہر کوئی جو ہے وہ شراب کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آئے، ہر کوئی یہ چاہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ جام ہو، وہ جام بدست ہو اور اس کے اندر دخترے رز ہو اور وہ جو ہے وہ جام پہ جام لٹا رہا ہو۔ یعنی برسات جو ہے اس قدر پرفیض ہے کہ اس نے ہر شخص کو ہی جو ہے وہ مست کر رکھا ہے، اور کچھ تعجب نہیں کہ یہ کہ ساری کی ساری کائنات اور اس میں موجود ہر چیز جو ہے اس مستی سے لبریز جو ہے وہ دکھائی دینے لگی۔ تو آپ نے دیکھا کہ غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ موسم برسات جو ہے اس کی یوں سمجھیں کہ جو فیض رسانی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک شعراء کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ لفظ موسم جو ہے اگرچہ یہ سین کے زیر کے ساتھ ہے بنیادی طور پر، چونکہ یہ لفظ جو ہے یہ عربی الاصل ہے اور فاعل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل فاعلن کے وزن پر، لیکن یہ مستعمل جو ہے وہ سین کے زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو عام طور پر جو ہے اس کو موسم ہی پڑھا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ قوافی کہ جن میں پے ہم جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جن میں آخری حرف سے پہلا حرف جو ہے وہ زبر والا ہو، جیسے پے ہم، تو پے ہم کی ہے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبر والی ہے۔ اسی طرح سے مسلم یا مسلم یا مبہم، ٹھیک، تو اس قسم کے جتنے الفاظ ہیں وہ جو ہے وہ آخری حرف سے جو پہلا حرف ہے وہ زبر والے الفاظ کے حامل ہیں۔ تو موسم کا جو لفظ ہے ان کے ساتھ جو ہے بطور قافیہ مستعمل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، چونکہ چلن اس وقت جو ہے اہل قلم کا یا اہل علم کا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ورنہ بنیادی طور پر یہ لفظ جو ہے یہ عربی الاصل ہونے کے ناطے فاعل کے وزن پر ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ عام طور پر اس کو جو ہے وہ موسم ہی جو ہے وہ باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ بھی یہاں غلط العام کہہ لیں اس کو، برسات جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ فارسی کا لفظ بھی نہیں ہے اور یہ عربی کا بھی نہیں ہے، ہندی کا لفظ ہے، لیکن عام طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بسا اوقات سنا ہے کہ موسم برسات، تو موسم جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، برسات جو ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، تو بنیادی طور پر اس کو اس طرح سے مرکب کرنا درست نہیں ہے، لیکن یہ غلط العام ہے، عام طور پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے، تو محتاط احباب جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، اور میرا بھی یہی جو سمجھیں کہ موقف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں، ایسی زبانوں کے لفظ ہیں کہ جن کو ہم اس طرح سے مرکب نہیں کر سکتے، چونکہ مرکب اضافی کے لیے یعنی زیر کے ساتھ اگر مرکب کیا جائے تو اس کے لیے دونوں الفاظ کا یا تو عربی ہونا ضروری ہے یا دونوں کا فارسی ہونا ضروری ہے یا ان میں سے ایک کا فارسی عربی ہونا ضروری ہے، تو 3 صورتیں ہی اہل علم نے جو ہے وہ روا رکھی ہیں۔ تو یہ چند چیزیں اس میں اہل علم کے لیے بھی تھیں، تو امید ہے
ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسی کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔